ہمیں ایک ادنا درجے کا شبہ قطعاً نہیں ہے، نہ اللہ پر، نہ اس کی قدرت پر، نہ اس کے وعدوں پر، نہ شریعت اور دین کے حق ہونے پر کوئی ذرا بھی شبہ نہیں ہے۔ اگر دنیا بھر سے مخالفت ہونے لگے تبھی تو پتہ چلے گا کہ ہمارا اپنا اعتماد دین اور شریعت پر کتنا ہے۔ اگر سب لوگ دین اور شریعت کی تائید کرنے لگ جائیں تو پھر تو کوئی کمال نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا ایک اور مقصد ہے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ لِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ بہت غور سے اللہ کے واسطے آپ سب لوگ یہ بات سنیں کہ آخری فیصلہ کن مرحلے سے پہلے ایمان والے، کامل ایمان والے وفادار بندوں اور بندیوں کو نفاق والے بندوں اور بندیوں سے الگ کیا جاتا ہے۔ یہ ایک پروسیس ہے لازمی، اور یہ عاجز، کمزور اور ناتواں، ناقص العقل، ناقص العلم بندہ قسم کھا کر یہ گواہی دینے کی جسارت کرتا ہے کہ وہ پروسیس اللہ کی طرف سے شروع ہو چکا ہے۔ اپنے ایمان کی فکر کرنے کے یہ آخری دن ہے، یہ آخری دن ہے۔ تو اس سے پہلے ایسے حالات اللہ تعالیٰ رونما کریں گے، اور ابھی یہ پروسیس شدت کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم بے خبر رہ گئے، اس لیے یہ عاجز بہت کھول کر عرض کر رہا ہے۔ یہ حالات فلاں پارٹی اور فلاں پارٹی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کٹ پتلیوں کی طرح یہ اوزار استعمال ہوتے ہیں بھائی۔ کرنے والی ذات، فاعل حقیقی صرف اللہ ہے۔ ہمیں ظاہری تدبیروں کو جاری رکھنا ہے ایمانی قوت اور ایمانی فہم کے ساتھ۔ ایمانی قوت اور ایمانی فہم کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہمیں ظاہری کوششوں کو بند کر دینا ہے، اور ظاہری کوششوں کو کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم دھوکے میں رہیں اور وہ یہ سمجھتے رہیں کہ مسٹر اے یہ کر رہا ہے، مسٹر بی یہ کر رہا ہے، مسٹر سی یہ کر رہا ہے۔ ایک نظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک زبردست ویل پلانڈ، ویل پروگرامڈ، سوفسٹیکیٹڈ ایک پروگرام ہے جس کے مطابق دنیا میں حالات آ رہے ہیں۔ دوسرا مقصد اللہ نے بتایا، ایمان والوں کو دوسروں سے الگ کر دینا۔ ایک مقصد یاد رکھیں، اچھی طرح یاد رکھیں، آخری میں جو ایمان والے بچیں گے وہ تھوڑی تعداد میں ہوں گے، اکثریت بالکل چھانٹ دی جائے گی، وہ کفر کے ساتھ، اسلام کے دشمنوں کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آئے گی، اور وہ اکثریت آسمان سے نہیں اترے گی، ہم ہی اور آپ میں سے نکلیں گے وہ بدقسمت لوگ۔ اس لیے اپنی فکر اور اپنی اہل و عیال کی فکر، اپنے بچوں اور بچیوں کی نوجوان نسل کی فکر، اپنے گھر کی مستورات کے جذبات کو بنانے کی فکر، ان کے ایمانی تعلق کو اور اسلامی دین اور شریعت اور تہذیب اور قانون سے ان کے وفادارانہ تعلق کو مضبوط کرنے کی فکر کو ہر فکر پر غالب کر لو دوستو، ورنہ خون کے آنسو رونا پڑے گا۔ فرمایا دوسرا مقصد اور ہے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ عجیب عجیب غریب اللہ آپ کا کلام، آپ بھی عجیب ہیں، آپ کی ذات بھی عجیب ہے، آپ کا کلام بھی عجیب۔ فرمایا اس وقت تم کو شکست دینے کے پیچھے ایک مقصد اور ہے، اور وہ یہ کہ اس عارضی کامیابی پر مغرور کر کے اللہ کافروں کو ہمیشہ کے لیے مٹا دینا چاہتا۔ اللہ اکبر، اللہ کی تدبیروں کو سمجھو۔ اللہ کی تدبیروں کا پہیہ اکثر الٹا چلتا ہے۔ دشمن تالیاں بجاتے ہیں، کم سمجھ اور کمزور لوگ بہت نا امید اور خوفزدہ ہوتے ہیں، اور ہوتا کچھ اور ہے۔ جس وقت فرعون کی اپنے فوج کے ساتھ پیچھا کرنے نکلا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، تو شروع میں کیا امکانات تھے؟ اس وقت اس کی فرعون کی، اس کے وزراء کی، اس کی کابینہ کی، اس کے پارلیمنٹ کے ارکان کی، اس کے پارٹی کے ممبروں کی، میرے اشاروں کو سمجھتے رہنا، اس وقت کیا کیفیت تھی؟ وہ تو یہ سمجھ کے نکلے تھے کہ بس 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 ابھی پکڑا ہم نے اس کو، موسیٰ کو، اس کے ساتھیوں کو، بس پھر ہوا کیا وہ ہم سب جانتے ہیں۔ پہیہ الٹا چلا شروع میں کہ سیدھا؟ خطرے میں شروع میں کون آیا؟
ایمان والے خطرے میں آئے یا شروع ہی میں خطرے میں فرعون اور اس کی پارٹی آئی؟ پارٹی کا لفظ بول رہا ہوں، کبھی کبھی غلطی سے الفاظ نکل جاتے ہیں، اسے معاف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی تو پوری زندگی ہی عجیب ہے، بڑے بڑے مغروروں کا مذاق اڑانے کا ٹھیکہ اللہ میاں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، لو یہ کانٹریکٹ ان کو پیدا ہوتے ہی شروع کر دی انہوں نے کارروائی۔ انہوں نے کہا کہ میں غریبوں کے ہاں نہیں پلوں گا، جہاں پناہ شہنشاہ آپ کو الو بنا کر آپ ہی کے محل میں پلوں گا، آپ کی آنکھوں میں دھول جھونک کر آپ ہی کے بجٹ سے پلوں گا۔ واہ بھائی واہ، آپ کی بیگم کی گود میں پلوں گا، قرۃ عین لی ولک۔ وارے اللہ، وارے اللہ۔ پہیا ہمیشہ الٹا چلتا ہے، اس بات کو سمجھو۔ جب پہیا الٹا تیزی سے چلنا شروع ہوا ہے ہمارے ملک میں تو یہ گھبرانے کا وقت ہے۔ اب اور زیادہ نہ کہلواؤ، یہ عجیب بات ہے۔ جب فتح اور کامیابی ملتی ہے اس قوم کو جس کی خداوندی تربیت نہیں ہوتی، ایمانی اور روحانی تربیت نہیں ہوتی، تو اس فتح اور کامیابی کے نتیجے میں وہ بہت متکبر اور مغرور ہو جاتی ہے، ایک نشہ چھاتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ صاحب نظراں نشہ قوت ہے خطرناک، اور بالآخر انسانی فطرت اور قوموں کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب کسی فرد پر یا کسی قوم پر غرور کا نشہ چھاتا ہے تو اس کے بعد اس کی ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے۔ ہم بھی جو اس نتیجے تک، اس حال تک پہنچے ہیں، وہ بھی اس وجہ سے پہنچے ہیں کہ ایک دور تھا کہ شوکت و قوت کی وجہ سے، تاج محل اور اشبیلیہ اور ہمراہ کی وجہ سے ہمارے اوپر بھی نشہ چھا گیا تھا، اور اللہ کی رشتہ داری کسی سے نہیں ہے۔ تمہارا نام عربی میں ہو یا ہندی میں ہو یا سنسکرت میں ہو یا گجراتی میں ہو، تم سب اللہ کے بندے ہو۔ اللہ کا معاملہ نام کی بنیاد پر نہیں ہوتا، کام کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ یہ جو شکست تم کو کھانی پڑی ہے احد میں، اس کے پیچھے ہمارا پلان ہے کافروں کو بالکل مٹا دینا۔ ارے عجیب بات ہے، صحابہ میں سے ایک نے نہیں پوچھا کہ اللہ میاں یہ کیا الٹی منطق ہے؟ یہاں تو ہلاک ہم ہوئے، ہمارے 70 ساتھی شہید ہوئے، ہمارے آقا و مولا رہبر ملجأ و مأویٰ وہ زخمی ہوئے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ مقصود ہے ہمارا دراصل کافروں کو مٹانا۔ صحابہ نے نہیں پوچھا، اس لیے کہ صحابہ کلام الہی کے اشاروں کو اور سنت الہی کے مرحلوں کو سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ مرحلہ ہماری تربیت کا ہے، اور اس سے ہمارے اندر جو غلطیاں ہم سے ہو رہی تھیں وہ سب سدھر جائیں گی اور دشمن مزید اکڑ میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم کو یہ گمان ہے کہ تم جنت پہنچ جاؤ گے جبکہ اللہ نے ابھی دیکھا اور پرکھا بھی نہیں کہ تم میں سے کون آزمائشوں، عزیمتوں اور مجاہدوں کا راستہ اختیار کرتا ہے اور کون ثابت قدم رہتا ہے؟ اس بات کو بھی دل میں نقش کیجئے، لکھیے اس کو کہ یہ جو حالات ہیں، یہی حالات تو یہ دیکھنے کے، یہی حالات تو دراصل ہمارے درمیان چھٹائی کریں گے۔ کون ہے جو دین و شریعت پر اس کے دفاع اور حفاظت میں مضبوطی سے جمع رہے گا؟ تو ثابت قدم کون ہے یہ ظاہر ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ بیچ بیچ میں شکست کے حالات نہ آئیں، یہ نہیں ظاہر ہو سکتا۔ اس لیے کہ نارمل دنوں میں، فتح کے دنوں میں تو سب بہادر نظر آتے ہیں، لیکن جب مشکلات کا دور آتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ کس کے اندر دل کی کیا کیفیت ہے۔ ان آیات سے کیا سیکھنا چاہیے ہم کو؟ ایک بہت اہم بات کہ دیکھو، شکست اور فتح کا اصل سبب ہے ہمارے دل دماغ کی صحیح اور معتدل کیفیت، صحیح اور معتدل نفسیاتی کیفیت۔ یہ ہے اصل میں ماسٹر کی۔ اگر خدا نخواستہ
ان پے در پے ہزیمتوں کے واقعات سے مایوسی آ جائے، خوف اور دل شکستگی، پست ہمتی آ جائے، تو پھر تو ہمیں برے انجام سے کوئی بچا نہیں سکتا، یا ان حالات کے نتیجے میں بہت زیادہ غصہ آ جائے اور نوجوانوں کا خون ابلنے لگے اور وہ عجیب عجیب قسم کی غصے والی کارروائیاں کرنے لگیں۔ دونوں صورتوں میں، مایوسی اور غصے، دونوں کی صورت نفسیاتی کیفیت، نہ شکست خوردگی اور مایوسی ہو، نہ جنونی کیفیت اور غصہ ہو، بلکہ اپنے مخلص اور باخبر جو قائدین ہیں ان کی بات کو غور سے سنا جائے، ان کی محنتوں میں شریک ہوا جائے، ان کے ہاتھوں کو مضبوط۔ حضرت نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں، آج بھی آپ نے یہ کلپ سن کر آپ ضرور آپ نے سنی ہوگی، اور پھر حضرت نے کیا فرمایا اس کے اندر کہ جو ہمارا آج کے جو حالات بن رہے ہیں اللہ ان کو ڈیل دے رہے ہیں، اور حضرت نے شارٹ کٹ میں آپ کو سیدھا طرح بتاتا ہوں، حضرت نے اسی طرح یہ بتایا کہ جو ایمان سے آج کل جو بندے اور بندیاں، مسلمان عورتیں یا مرد جو بھی نکل رہے ہیں اللہ ان کو چھانٹ رہے ہیں۔ حضرت نے آخر میں کیا فرمایا کہ جو آخر میں ایمان والے بچیں گے ان کی تعداد بہت تھوڑی ہوگی، اور تھوڑی کس طرح ہو چکی ہوگی وہ، کیونکہ جو ایمان والے تھے وہ غیروں کے طریقے پر چل کر، غیروں کا مذہب اختیار کر کے، انہوں نے جو اچھے ایمان والے ہوں گے، جو مضبوط ایمان والے ہوں گے، جن کو آخرت پہ یقین ہوگا وہ اسی پر جمے رہیں گے، باقی جن کو نہیں ہوگا وہ دوسرے مذہب پہ چلے گئے ہوں گے۔ اور حضرت نے ایک بات اور بتائی کہ اگر آج ہم نے اپنی نسلوں کو، اپنی مستورات کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے معاشرے کو ایمان کے اوپر، ایمان کا دامن نہ پکڑایا، اسلام کا دامن نہ پکڑایا، تو کل ہمیں خون کے آنسو رونا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنے گھر والوں کی، اپنے اہل و عیال کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خود اور اپنے ایمان، اپنے گھر والوں کے ایمان کے اور سب کے ایمان کی فکر عطا فرمائے۔ اسلام